معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا ہی خوبصورت اور دل کو دہلا دینے والا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ معزز ناظرین، اگر اس چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا اور دنیا میں بھیجنے کا اور اللہ تبارک و تعالی کے ناراض ہونے کا اس قدر صدمہ تھا کہ آپ اپنے سر مبارک کو ہمیشہ ہر وقت جھکائے رکھتے تھے اور مارے شرمندگی کے ہر وقت روتے رہتے تھے، اور آپ کی کوشش یہ رہتی کہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت آدم اور حضرت حوا یہ دونوں 300 برس تک ایسا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے نہریں بن گئی۔ اللہ اکبر۔ ان نہروں سے چرندے پرندے جب پانی پیتے تو کہتے واہ سبحان اللہ، کتنا میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی تو آپ کا دل اور بے قرار ہو جاتا اور آپ کہتے ہائے افسوس، میری اس گناہ کی وجہ سے، میری اس گناہ پر چرندے پرندے بھی ہنستے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو جواب ملتا، اے آدم، جب کوئی شخص میری نافرمانی کرتا ہے اور بعد میں ان نافرمانیوں پر ان کو شرمندگی ہوتی ہے اور ان کی آنسو اگر نکلتے ہیں تو وہ آنسو جو میرے خوف اور شرمندگی کی وجہ سے نکلے تو میں ان کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ نمبر 1، وہ آنکھیں جو اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے روئی ہوں، وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی، یعنی ان آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ نمبر 2، وہ آنکھیں جو غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھی ہوں۔ نمبر 3، وہ آنکھیں جو فرض نماز کے علاوہ تہجد کے لیے جگی ہوں اور اپنی نیند کو جو ہے اللہ کے لیے قربان کر دی ہو، وہ آنکھوں کو بھی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حوا بھی اتنا روئیں کہ ان کی آنسوؤں سے مہندی اور سرما پیدا ہو گئے، اور جتنے قطرات ان کے سمندر میں گرے اللہ تبارک و تعالی ان کے آنسوؤں کو موتی بنا دیا، اور وہ تمام آنسو جو سمندر میں گرے تھے وہ موتی بن گئے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی جدائی کو 3 برس گزر گئے، ایک دوسرے کی جدائی میں تڑپتے تھے،
اور بے قرار رہتے تھے کہ اچانک ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کو بے قراری محسوس ہوئی. آپ کو لگا کہ اب جو ہے میری آخری وقت آ گیا ہے، میں اب اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا. اتنے میں حضرت جبریل امی حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا آدم، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے آپ حج کریں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو چل دیے. جب میدان عرفات میں آپ پہنچے تو آپ تھک کر چور چور ہو گئے تھے. تو آپ نے سوچا کہ تھوڑا آرام کر لوں، تو آپ آرام کرنے کی غرض سے بیٹھ گئے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جدے کے طرف سے حضرت حوا بھی چلی آ رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی نظر حضرت حوا پر پڑی تو آپ جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے اور جوش محبت میں جا کر گلے لگ جاتے ہیں اور دونوں خوب روتے ہیں. اتنا روتے ہیں کہ روتے روتے دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. یہ حال دیکھ کر پیارے فرشتوں کو بھی رونا آ گیا اور فرشتے بھی رونے لگے. اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی نظر آسمان کی طرف اٹھی تو کیا دیکھتے ہیں؟ عرش اعظم پر ایک کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میں اس نام مبارک کو بھول گیا تھا، یا اللہ اس نام مبارک یعنی محمد الرسول اللہ کے صدقے سے ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام کا یہ کہنا تھا. پیغام رب العالمین لے کر حضرت جبریل امی حاضر ہو جاتے ہیں اور اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو حضرت آدم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، آپ کی جو ہے توبہ بھی قبول فرما لی ہے اور پہلے سے زیادہ اللہ کی نظر میں آپ کو مقبول کر لیا گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، یعنی پھر جب انہوں نے معافی مانگی تو ان کے رب نے معاف کر دیا اور پہلے سے زیادہ مقبول بنا لیا اور ان کی توبہ بھی قبول فرما لیا اور ہمیشہ اپنی تابعداری میں ان کو رکھا. اللہ اکبر. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں، آدم ہماری بارگاہ میں ایک عظیم الشان ذریعہ اور طفیل لائے ہیں، سب ان کی تعظیم کرو. یہ حکم سنتے ہی ہزارہا فرشتے نے آپ کی تعظیم کی اور آپ کے بدن پر جو ہے 300 سال سے گرد و غبار پڑے ہوئے تھے. فرشتوں نے اپنے نورانی ہاتھوں سے ان کے جسم پاک کو صاف کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ جو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ان سے سرزد ہو جائے اور پھر ان پہ وہ شخص شرمندہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے اور اپنی شرمندگی کا اظہار کرے تو اللہ تبارک و تعالی صرف ان کی توبہ ہی قبول نہیں فرماتا بلکہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور پہلے سے زیادہ افضل ترین لوگوں میں ان کا شمار فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام کی اس واقعے سے ہم کو اور آپ کو سبق ملتا ہے پیارے. اگر ہم سے اور آپ سے گناہ ہو جائے یا پھر کوئی گناہ ہم اور آپ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے.
فوراً اللہ کے بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہماری اور آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اچھے اعمال کرنے کا شوق و جذبہ عنایت عطا فرما، اور توبہ و استغفار کرنے کی ہم سب کو عادت عنایت عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو یہ بیان کیسا لگا یا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔